بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند حضور سراج و قمر علیہ الرحمہ کے جتنے محبت کرنے والے یہاں بیٹھے ہیں، جس طرح درود شریف مہانی شریف کے تربیت یافتہ لوگوں کو سکھایا گیا ہے، آپ نے اسی محبت سے عقیدت سے بلند آہنگ کے ساتھ سینے کے پورے زور کے ساتھ پڑھنا۔ میں بھی عرض کرتا ہوں حضور غوث اعظم کی کانفرنس ہے تو کوئی بندہ درود پاک کے اس لنگر سے خیرات سے محروم نہ رہے۔ آواز شکستہ ہو، ٹوٹی پھوٹی ہو، سر ہو نہ ہو، لے ہو نہ ہو، دل کا تقوی اور خلوص اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اسی کو سامنے رکھیں، میری آواز میں لائیں، کوئی ایک لب بھی خاموش نہ رہے جو حضور غوث پاک کی اس عزت والی کانفرنس میں آیا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب آپ کی اونچی آواز آئے، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، آپ پڑھیے صلی اللہ ماشاءاللہ۔ جس کریم النفس کی کانفرنس ہے انہی کے استغاثہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اس یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اس فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا عشقا لنا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ۔ جب تک آپ عزت سے درود نہیں پڑھیں گے سلسلہ کلام آگے نہیں بڑھنے والا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا خدایا بہکے بنی فاطمہ کے
بر قول ایمان کنی خادمہ خدایا بہکے بنی فاطمہ بر قول ایمان کنی خادمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حاضرین گرامی کیا اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان، جس کی شان کریمی اور شان بندہ نوازی کا صدقہ آج کی مبارک دن میں ہمیں اس عزت والے سردار کا ذکر نصیب ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اولیاء کی صف کا سردار مقرر کیا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم انبیاء کے سردار کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جیسے ہی موقع ملتا ہے، اجازت ملتی ہے، تو اولیاء کے سردار کا بھی ذکر کرنا اپنے لیے باعث شرف، باعث عزت، باعث بخشش اور باعث نجات سمجھتے ہیں۔ آج کی سیدنا غوث اعظم دستگیر کانفرنس میں آپ سب کا والہانہ خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سالانہ غوث اعظم دستگیر کانفرنس عرس مبارک کی تقریبات کا ایک خاصہ ہے۔ جس طرح گزشتہ شب کی محفل ذکر روح کونین ان راتوں کا اور ان خوبصورت اوقات کا خاصہ اور تخصص ہوتی ہے، تو آج کی سالانہ غوث اعظم کانفرنس بھی ان تقریبات کا مرکزی اور اختتامیہ حصہ ہوا کرتی ہے۔ جن عزت والے سرداروں کے عرس کے موقع پر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کانفرنس انعقاد پذیر ہے، وہ میرے اور آپ کے مخادیم ہیں۔ میری مراد حضرت پیر خواجہ سعید محمد سراج الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ اور خواجہ سعید قبلہ عالم حضرت خواجہ محمد قمر الدین صاحب قادری قدس سر العزیز، ان دو عزت مآب سرداروں کے سالانہ عرس کے موقع پر اولیاء کے سردار کے ذکر کی مجلس منعقد کی گئی ہے۔ دعا ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم فقیروں کا نذرانہ عقیدت اللہ قبول فرمائے۔ میں اپنے مخدوم و محترم پروردہ آغوش ولایت اور ان سرداروں کے قریب فرزند جو انتہائی نجیب بھی ہیں، نفیس بھی ہیں، متین بھی ہیں، کریم بھی ہیں، آنے والوں پر مہربان ہیں، زائرین پر مہربان ہیں، مہمانوں پر مہربان ہیں، اور اپنے کریم والد اور اپنے کریم جد اعلیٰ کے نقوش پا پر چلتے مہنی شریف کی اس مقدس درگاہ کا جملہ انتظام انتہائی نظم و نسق کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ ہمارے مخدوم و محترم حضرت خواجہ سعید محمد سلیمان قمر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستان عالیہ مہنی شریف جھنگ، آپ کی خدمت میں تبریک اور سلام ہے کہ ہر سال کی طرح آپ ہمارا وسیلہ بنے فقیروں کا حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کا۔ حاضرین محترم، میرے ابتدائی کلمات میں
حضور غوث اعظم کے استغاثہ میں اور سادات کی جدہ اعلیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر خیر میں اور ان کے بچوں کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے بروز محشر جو کلمات میں نے عرض کیے، اسی کے دوران انتہائی عزت مآب شخصیات تشریف فرما ہوئی ہیں۔ میں ان کے اسماء گرامی پکار کر ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور تشریف آوری پر ان کے خدمت میں تشکر کے جذبے پیش کرتا ہوں۔ سابق مشیر اعلیٰ پنجاب، ہمارے انتہائی عزت مآب مہمان مکرم و محتشم نواب فیصل حیات خان صاحب، آپ تشریف لائے ہیں۔ میں نواب صاحب قبلہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حضور سیدی غوث اعظم کانفرنس میں آپ کے آنے پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مکرم و محتشم نواب محمد اقبال خان صاحب اور محترم نواب منظر عباس خان صاحب، آپ بھی جناب فیصل حیات خان صاحب کے ساتھ تشریف لائے۔ میں جملہ معززین کا صمیم قلب سے خیر مقدم کرتا ہوا صدر نشین کی اجازت سے تلاوت کلام رحمان کی طرف پڑھ رہا ہوں۔ 4 مصرے خواجہ سعید جناب حنیف نادش قادری صاحب کے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے نشر کرتا ہوا میں عالم اسلام کے عظیم قاری کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اور یہ عظیم قاری قرآن کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ خانوادہ نبوت کے فرزند ہیں اور گلے گلشن رسالت ہیں۔ اس سید زادے کی تلاوت جب آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ قلب و روح کی کتنی بنجر کھیتیاں ذکر کلام مجید سے آباد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 4 مصرے سماعت فرمائیے، حمد کے مصرے ہیں اور سورہ توحید اور سورہ اخلاص کا منظوم ترجمہ ہے حضور خواجہ سعید۔ اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں اگر آپ میں ہمت طاقت ہو تو۔ اللہ کے نام پہ ہاتھ کھڑا کر کے ذرا، بڑا اچھا معمول ہے ہمارے ہاں داد دینے کا، پذیرائی کرنے کا۔ آپ تو ویسے ہی سارے بندہ نواز لوگ ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ایک ایک لفظ کی قدر کریں، داد دیں اپنے مہمانوں کو۔ اور یہ کانفرنس وقی بھی ہے لیکن حجم کے اعتبار سے طوالت کا شکار نہیں ہے۔ ایک مرکزی تلاوت ہے، ایک مرکزی نعت ہے اور ایک ہی مرکزی خطاب ہے۔ یہ سارا پورا سکیجول ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے، تو اس لیے طوالت کی وجہ سے بھی آپ کی ہمت جواب نہ دے۔ ویسے بھی یہاں با ہمت لوگ ہی بیٹھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی کانفرنس میں لو بلڈ پریشر والے لوگ جو ہیں ان کا بیٹھنا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ سنیے، اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، سمد ہے، وہ احد ہے۔ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے اللہ پاک کے نام پر سبحان اللہ کہیے، سبحان کے نام پر سبحان اللہ کہیے۔ اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، سمد ہے، وہ احد ہے۔ یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات، یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات، ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے۔ یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات، یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات، ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ احد ہے۔ خواجہ سعید اللہ آپ کو سلامت رکھے، صبح محشر تک اللہ یہ کشادہ صحن آباد رکھے، حضور علیہ السلام کا ذکر گونجتا رہے، اللہ کے ذکر کی ضربیں قلب اور روح کو مطمئن کرتی رہے، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی عملی مظہر یہاں فقیر بنے رہے۔ آئیے حاضرین و ناظرین مکرم، تلاوت کلام رحمان سے اپنے قلب و روح کے لیے روشنی حاصل کرتے ہیں، اپنے دل کی بنجر کھیتیوں کے لیے آباد کاری کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ تلاوت کلام رحمان کے لیے صحیفہ نور کی مقدس منتخب اور بین آیات کی تلاوت کا شرف پانے کے لیے داتا کی نگری لاہور سے، عالم اسلام کی عظیم تحریک منہاج القرآن سے، اور شریعہ کالج کے بڑے عظیم استاد ہیں، عالم اسلام کے عظیم قاری بھی ہیں، مجود بھی ہیں، تجوید اور قرات کے شعبے کی بڑی وقی اور رفیع شخصیت ہیں، ہمارے مخدوم بھی ہیں، ہمارے مشفق اور مہربان بھی ہیں، خانوادہ رسالت کے گلے سرسبز بھی ہیں۔ فضیلت الشیخ استاذ القرہ جناب قاری سید خالد حمید کاظمی سے ملتقی ہوں، آپ تشریف لائیے۔ آج کی حضور غوث اعظم کانفرنس میں اللہ کے پاک کلام سے فقیروں کا دل روشن فرمائیے۔ جناب قاری سید خالد حمید کاظمی۔